اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یعنی ہماری جان اور ہمارے مال یہ اللہ رب العزت کے یہاں خریدی ہوئی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی قیمت اور زیادہ سے زیادہ اپنے ریٹ کو بڑھائیں۔ اس کی مثال ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اکثر درس کے دوران فرمایا کرتے تھے اور ایک بہت ہی شاندار مثال سے اس آیت کو سمجھایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جس طریقے سے ایک تاجر گیہوں کی بوریاں لے کر مارکیٹ میں جاتا ہے اور اس کی ایک بوری ہوتی ہے، اس کے اندر 100 کے 100% گیہوں ہوتے ہیں، دوسری بوری ہوتی ہے اس کے اندر 1 کلو کچڑا ہوتا ہے اور باقی 99 کلو گیہوں ہوتے ہیں، جو عام طور پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ تیسری بوری ہوتی ہے، اس کے اندر 20 کلو کچڑا ہوتا ہے اور 80 کلو گیہوں ہوتے ہیں، لیکن چوتھی بوری جو ہوتی ہے اس کے اندر 80 کلو کچڑا اور 20 کلو گیہوں ہوتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلی بوری کی مثال، یعنی جس بوری کے اندر 100 کے 100% گیہوں ہیں، اس بوری کی مثال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تبع تابعین کی ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو، تبع تابعین کو اتنا پسند کیا جس طریقے سے ایک تاجر اور ایک بیوپاری 100% گیہوں کی بوری کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بوری کی مثال اس کے بعد کے لوگ ہیں کہ 1 کلو کچڑا ہوتا ہے، پھر بھی تاجر اس کو لے جاتا ہے۔ تیسری بوری کی مثال 20 کلو کچڑے والے کی مثال، اس کی مثال اس کے بعد کے لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے تاجر آتا ہے، اس کو لے تو لیتا ہے، لیکن اسے اس وقت لیتا ہے جب بیچنے والا اس کے اندر وضاحت کر دے کہ بھائی اس کے اندر 20 کلو کچڑا ہے اور 80 کلو گیہوں ہیں۔ اس کے بعد اس 20 کلو کچڑے کے ریٹ کو کم کر دے، اس کے بعد وہ تاجر اس کو خریدتا ہے۔ چوتھی بوری کی مثال حضرت فرمایا کرتے تھے، اس کی مثال ہم لوگ ہیں کہ جس طریقے سے ایک بوری کے اندر 20 کلو گیہوں ہوں اور 80 کلو کچڑا ہو تو اس تاجر کا اس بوری کو کوئی بھی تاجر اور کوئی بھی خریدار نہیں ملے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال اس بوری کی طرح ہے جس کے اندر 20 کلو گیہوں ہوں اور 80 کلو کچڑا ہو۔ تو اس مثال کو ذکر کرنے کے بعد حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مثال بھی اسی کچڑے والی بوری کی طرح ہے کہ ہمارے اعمال 80 کے 80% کیا ہے؟ کچڑے ہیں، اور 20% اعمال ہمارے درست ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اچھے اعمالوں کے ذریعے اور اچھی عادت اور اچھے اخلاق کے ذریعے اپنے ریٹ کو مہنگا کریں، تاکہ اللہ کے یہاں جب ہم جائیں تو ہمارے ریٹ اور زیادہ مہنگے لگیں۔ یہ کب ہوگا کہ ہمارے اعمال درست ہوں اور ہماری زندگی بدلے؟ یہ جب ہوگا جب ہم اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو لگائیں گے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اسی طرح کسی نیک کامل بزرگ کی صحبت میں رہ کر۔ اور اس کی سب سے پہلے فکر ہمیں اپنی کرنی چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں انسان ایسا ہے، فلاں انسان ویسا ہے۔ ان تمام فضولیات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح اور اپنی فکر کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے محنت ہم اپنے اوپر کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، پھر ہے گھر والوں کا حکم۔ تو تمام لوگ سب سے پہلے اپنی فکر کریں، اپنی فکر کرنے کی کوشش کریں، جیسے بھی ممکن ہو، جس کو جو ماحول ملے اپنی زندگی کو سدھارنے کا، جس کو اگر وقت ملے دعوت تبلیغ میں جانے کا یا دعوت تبلیغ میں نکلنے کا، یا جس کو بھی وقت ملے کسی مدرسے میں رہ کر یا کالج یا یونیورسٹی میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو اصلاح نفس کا اور زندگی کو سنوارنے کا کام کرتے ہوں اور جو نیک کام کرتے ہوں اور جو دعوتی کام کو لے کر چلتے ہوں، تو ہم سب کو چاہیے ان تمام امور میں جڑیں اور اپنی فکر کریں۔ سب سے پہلے ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔